بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی، وہ عظمت اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، جب آدمی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، دنیا کی ہسٹری پڑھتا ہے، جتنا گہرائی میں وہ پہنچتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ صرف اور صرف مسلمانوں کی تاریخ ہے. یہ دنیا کی تاریخ ہم کو چاہے جو بھی بتائے، لیکن حقیقت یہ کہتی ہے کہ جو تاریخ دنیا کی ہے وہ تاریخ مسلمانوں کی ہے. دنیا کی کوئی ایسی زمین نہیں جہاں مسلمان نہیں پہنچے، دنیا کی کوئی ایسی زمین نہیں جہاں مسلمانوں نے حکومت نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ کے چوروں نے، دھوکے بازوں نے، فریب دینے والوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ سے دھوکہ دیا. جیسے انہوں نے کتابیں لکھی اور ان کتابوں کی بنیاد مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی اسے انہوں نے بنایا، اور کتابیں لکھنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے ناموں کو ڈیلیٹ کر دیا بس، اور تمام علوم، تمام معلومات مسلمانوں کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ڈسکوریز ہیں، یہ ان کے انوینشنز ہیں. اس کی مثالیں میں نے آپ کو بارہا دی ہے، بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. آپ چاہے جو بھی میدان اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی برکت کی وجہ سے ذہنوں کو اتنا کھول دیا کہ ہر میدان میں انہوں نے نئی نئی باتیں ایجاد کی، نئی نئی انوینشنز کیے، دنیا کو ترقی کی راہ میں ڈالا. ویسے میرے دوستو، یہ تاریخ کے چوروں نے مسلمانوں کی تاریخ اتنی چھپائی کہ اس میں سے بہت بڑی مثال ہم کو یہ امریکہ کے ڈسکوری ہے. امریکہ کے تعلق سے جب بھی ہم سنتے ہیں اور ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکولز میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ تعلیم دے کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ یورپ کنٹریز کتنے مضبوط ہیں، ان کی کتنی ترقی ہے، دیکھیے کہ انہوں نے ایک نئی بستی انہوں نے فائنڈ آؤٹ کر لی، ایک نئی زمین کو انہوں نے دریافت کر لیا، نئی بستی کا کھوج انہوں نے کیا، اور وہ بستی کو دوبارہ اس بستی کو دنیا کے میپ میں داخل کیا، جبکہ اس سے پہلے یہ بستی کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی. وہاں پر جنگلی رہتے تھے، لوگ نہیں رہتے تھے، ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی. وہاں کے لوگ مار کھانا اور آپس میں جھگڑنا، بالکل بدو قسم کے، بالکل جنگلی قسم کے لوگ رہا کرتے تھے. وہاں یورپ کے لوگ گئے، وہاں انہوں نے بستیاں بنائی، ترقی کیا، اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو انسان بنایا. یہی تاریخ ہم کو سنائی جاتی ہے، اور یہ بطور یقین ہمارے دلوں کے اندر گہرائی میں ڈال دی جاتی ہے. اور جب بھی امریکہ کی ڈسکوری کی بات آتی ہے تو 1492 عیسوی 1492
CE یعنی کرسچین ایرا. یہ تاریخ میرے دوستوں ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے اور ہم کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس میں کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا. کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا اور یہ کہانی سنائی جاتی ہے. میرے دوستو یہ ایسی کہانی ہے، اس میں سمجھیے کہ ساری دنیا اتفاق کرتی ہے. اس کے خلاف آپ اگر کچھ کہیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ آپ غلط ہیں، ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا آخر زمانے میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. اس کی زندگی مثال ہے میرے دوستو. جب آپ صحیح تاریخ اٹھا کر رکھتے ہیں آپ دیکھیں گے دلائل کی روشنی میں کہ مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں کیا. مسلمان وہ ہیں جنہوں نے اس بستی کو دریافت کیا، لیکن یہ بات ان کے دلوں کی گہرائی میں اتری ہوئی ہے. یہ بات گویا کہ انکار ہی نہیں کر سکتے کہ امریکہ کو ڈسکور کرنے والا کولمبس ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ڈسکور نہیں کیا، اس کے علاوہ کسی دوسرے نے اس کی دریافت نہیں کی. دلوں کی گہرائی میں یقینی طور پر مانتے ہیں میرے دوستو. 1491 میں کہتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس وہ پورچگیز کے ساحلوں سے نکلا اور اس نے تقریباً 40 دن کا سفر کیا اور وہ سفر کرنے کے لیے اس وجہ سے نکلا کہ ہندوستان دریافت کر لیں. کسے دریافت کر لیں؟ ہندوستان دریافت کر لیں، کیونکہ اس زمانے میں اسپین کے اس طرف ہے نا، آپ نارتھ افریقہ آئیں گے، میڈیٹرین سی آئیں گے، دوسرے علاقوں میں آئیں گے، یہاں پر خلافت عثمانیہ تھی. یہاں پر دریا کے راستے سے، سمندر کے راستے سے ہندوستان جانا ممکن نہیں ہے. اور یہ ہندوستان کس وجہ سے جانا چاہتے تھے؟ تاکہ تجارت مضبوط کریں، مسالوں کا تجارت کریں، ہے نا. اس زمانے میں یورپ والے مسالوں کے طلبگار تھے، محتاج تھے، تو مسالوں کی دریافت کرنے کے لیے وہاں سے نکلتے تھے تاکہ ہندوستان مل جائے. تو یہ کرسٹوفر کولمبس کو سپانسر کی ایک عورت جس کا نام تھا ایسابیلا، اسپین کی ایک کنگ تھی. اس کا نام کیا تھا؟ اسپین کی ایک کنگ تھی. اگر میں کوئی سیریز جس میں گفتگو کروں اور بتاؤں کہ دنیا کے کرمنلز کون ہیں تو اس میں یہ عورت کا ضرور ذکر کروں گا، عورت کا ضرور ذکر کروں گا. اس کا نام ایسابیلا تھا میرے دوستو. اور یہ انسان کیا تھی؟ یہ چڑیل تھی. یہ وہ عورت ہے جس نے سارے مسلمانوں کو اندلس سے نکالا. یہ وہ عورت ہے جس نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم اندلس میں رہنا چاہتے ہو یاد رکھ لو تمہارے بچوں کو عیسائی بنا دو، بچوں کو ہمارے حوالے کر دو، یا تو پھر اتنا مال دو تمہاری پوری دولت اندلس کی حکومت کے لیے لکھ کر تم نہتے بستی سے نکل جاؤ. بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، مال و دولت ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، تم جو کپڑے پہنے ہوئے ہو وہ کپڑا لے کر نکل جاؤ اندلس سے، نکل جاؤ اندلس سے. بچوں کو چھوڑ دو، صرف بڑے لوگ جا سکتے ہیں، بچوں کو عیسائی بنائیں گے. یہی عورت تھی جس نے قانون لاگو کیا تھا. اور یہی عورت ہے میرے دوستو جس کے تعلق سے مورخین کہتے ہیں، صرف عربی اور مسلمان مورخ نہیں بلکہ یورپین مورخین بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ عورت واقعی چڑیل تھی، اس اعتبار سے کہ یہ زندگی میں صرف 2 مرتبہ نہائی ہے. ایک جب وہ اس کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد جب اس نے شادی کی، ورنہ یہ نہاتی نہیں تھی. اور تصور کریں آپ اگر کوئی آدمی نہائے نہیں تو اس کے اندر کتنی جنگلیت موجود ہوگی اور کتنی جاہلیت موجود ہوگی. تو میرے دوستو اس عورت نے مسلمانوں کے بچوں کو عیسائی بنایا اور اس کے بعد مسلمانوں کو کوٹ کوٹ کر جان سے مارا. اور اس کے بعد ایک گودام جس کے تعلق سے آپ نے سنا، شاید ممکن ہے کہ اس کی تفصیل آنے والی مجالس میں آئے، گوداموں کی جو تعمیر ہوئی جس میں مسلمانوں کو ڈم کیا جاتا تھا، اور اس کا حکم دینے والی، اسے سپانسر کرنے والی یہی ایسابیلا، یہ مجرم عورت تھی. تو یہ مجرم عورت نے کرسٹوفر کولمبس کو سپانسر کیا. اصل میں کرسٹوفر کولمبس اٹالی کا رہنے والا تھا اور وہ بحری قزاق تھا جسے پیریٹس کہتے ہیں، سمندری پیریٹ تھا یہ، اور اسے تجربہ تھا. تو اس نے کئی مرتبہ کوششیں کی اور بہت سارے چیزیں اس نے کر دکھائی. تو ملکہ جو ایسابیلا تھی اس نے اس پر سپانسر کیا، انویسٹ کیا اور اسے کہا کہ جاؤ جا کر ہندوستان دریافت کرو، یہ جو قصہ سناتے ہیں. تو وہ وہاں سے نکلا اور بہت دنوں کے سفر کے بعد ہے نا وہ ایک ایسے علاقے میں اترا، وہاں کے لوگوں کو اس نے دیکھا اور یہ ہندوستان کی جو تاریخ اس نے پڑھ رکھی تھی دونوں کو اس نے کمپیئر کیا، مقابلہ کر کر دیکھا تو اس میں کمپیریزن نظر نہیں آتا ہے. اس نے ہندوستان کے تعلق سے جو پڑھا
اور وہ زمین میں جو دیکھ رہا ہے بالکل 100% مختلف، دونوں کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو چند دنوں کے لیے ایک ٹینٹ میں چلا گیا، پریشان تھا، اس کے بعد باہر نکل کر کہا ہم لوگ اتفاق سے چائنا پہنچ گئے، ہم لوگ ہندوستان کے لیے نکلے لیکن اتفاق سے چائنا پہنچ گئے۔ لیکن لوگوں نے نہیں مانا، اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، چائنیز ایسے نہیں ہوتے، تمہاری تحقیق غلط ہے۔ تو پھر ٹینٹ میں چلا گیا، بہت تحقیق کرنے کے بعد باہر نکل کر بولا کہ یہی ہندوستان ہے جس کی تلاش میں ہم لوگ نکلے ہیں، یہی ہندوستان ہے جس کی تلاش میں ہم لوگ نکلے ہیں۔ لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساؤتھ امریکہ کے اوپر جو آئی لینڈز تھے جو پاناما کے آس پاس پڑتے ہیں اور جہاں آج کولمبیا ایک مستقل کنٹری ہے وہاں یہ اتر گیا تھا اور اس بستی کو یہ ہندوستان کہنے لگا۔ اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں کے جو رنگ لال قسم کے تھے، لال رنگ کے تھے، اور ہندیوں کے تعلق سے اس نے کچھ مختلف پڑھا تھا، تو اس نے وہاں کے جو لوگ تھے ان کے تعلق سے اس نے یہ نام رکھ دیا کہ یہ لوگ ریڈ انڈینز ہیں، یہ لوگ الہنود الحمر، یہ لوگ لال انڈینز ہیں، یہ نام اس نے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد باقاعدہ ہو گیا، وہاں پر اس نے بستیاں قائم کی، وہاں پر آبادی قائم کی، انہیں تہذیب سکھائی۔ یہ قصہ ہے میرے دوستو جو گھڑا جاتا ہے، جو سنا جاتا ہے اور باقاعدہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، جسے ساری دنیا مانتی ہے، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے میرے دوستو، حقیقت اس کے خلاف ہے۔ ہاں کولمبس گیا تھا لیکن کولمبس کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے مسلمان گئے ہیں، وہ جانتا تھا کہ وہ اسی آئلینڈ کو جا رہا ہے، اسے مسلمانوں کے ذریعے سے باقاعدہ میپس مل چکے تھے، وہ ایسب اللہ کے انویسٹمنٹ میں جا رہا تھا، جا کے ایک نئی بستی میں قابض ہونا چاہتا تھا، حکومت کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہہ کر نہیں گیا کہ میں پہلی مرتبہ امریکہ ڈسکور کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ امریکہ میں اکتشاف کر رہا ہوں، دریافت کر رہا ہوں، یہ کہہ کر میرے دوستو وہ نہیں گیا تھا، وہ گیا تھا اس علم کے ساتھ کہ اس سے پہلے لوگ گئے ہیں اور یہی راستہ ہے، اور یہی راستہ یہ سوچ کر گیا۔ تو میرے دوستو اس سے پہلے مسلمانوں کیسے ادھر پہنچے، اس کی کیا تاریخ ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، دلائل کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ میرے دوستو آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جن کا نام عقبہ بن نافع الفہری، عقبہ بن نافع الفہری، یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے نارتھ افریقہ کو فتح کیا، نارتھ افریقہ کو فتح کیا، اور انہیں بھیجنے والے عمر بن عاص ہیں۔ عمر بن عاص کی تاریخ آپ نے سن لی، آپ نے یہ بھی سن لیا تھا کہ انہوں نے مصر فتح کیا، انہوں نے مصر فتح کیا عمر بن خطاب کے زمانے میں، عمر بن خطاب کی اجازت کے بعد مصر فتح کیے عمر بن عاص، اور مصر فتح کرنے کے بعد رکے نہیں، انہوں نے اپنے خالہ زاد بھائی جن کا نام عقبہ بن نافع الفہری تھا انہیں تیار کیے، باقاعدہ تربیت دی، اور انہیں یہ ذمہ داری دی کہ آپ آگے بڑھیں، مصر کی ذمہ داری میرے پاس ہے، آپ آگے جائیں، اور بھی مملکتیں آگے، لیبیا ہے، ٹونیشیا ہے، الجزائر ہے، مغرب ہے، بہت سارے افریقہ کے علاقے ہیں جہاں اسلام کی ضرورت ہے۔ تو عقبہ بن نافع میرے دوستو تھوڑا آگے آ جائیں، عقبہ بن نافع الفہری وہ تابعی ہیں جنہوں نے اسلام کے پرچم کو نارتھ افریقہ میں لہرایا، بہت دور تک رونتے ہوئے چلے گئے، اور آپ نے ان کی کرامات بھی سنی۔ یہ قیراوان جہاں آج ٹونیشیا ہے وہاں پہنچے، اور وہاں پر کیڑے مکڑوں کا جنگل تھا، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے جو ہے اللہ کی کرامت دکھائی، اس گاؤں کو ایک شہر میں تبدیل کر دیا، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اور وہاں کے کیڑوں مکڑوں سے مطالبہ کیا، تاریخی گواہ ہے، اٹھا کر آپ تاریخ دیکھیے، ٹونیشیا اور قیراوان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو تاریخ یہ کہے گی کہ یہاں عقبہ بن نافع الفہری آئے اور ٹہر کر ایک ٹیلی میں انہوں نے دعا کی، اور کیڑے مکوڑوں چرندوں پرندوں سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس علاقے کو چھوڑ دے، یہاں پر میں بستی قائم کرنے والا ہوں، اور انہوں نے دعا کی، اور تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، جانوروں نے اپنے بچوں کو، کیڑوں مکوڑوں نے سب علاقے کو چھوڑ دیا، وہاں پر انہوں نے مضبوط حکومت قائم کی جو آگے چل کے قیراوان کے نام سے مشہور ہے۔ آج بھی نارتھ افریقہ میں یونیورسٹی آف قیراوان مشہور یونیورسٹی ہے، بڑی اہم یونیورسٹی ہے، اس میں ایک یونیورسٹی شمار کی جاتی ہے، اور آج کی آبادی کچھ اور ہے۔ بہرحال عقبہ بن نافع آگے بڑے رونتے گئے، یہاں تک کہ میرے دوستو وہ اس طرف چلے گئے جہاں اٹلانٹک اوشن ہے نا، آپ میپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ یورپ ہے اس کے نیچے بالکل افریقہ ہے، اور افریقہ اور نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان ایک بہت بڑا سمندر ہے جسے اٹلانٹک اوشن کہتے ہیں، جو تقریباً 12,000 سے 13,000 کلومیٹر کے فاصلے میں پڑتا ہے. بہت بڑا سمندر ہے، اور جسے عربوں نے بحر ظلمات کا نام دیا. بحر ظلمات کہتے ہیں تاریکیوں کو، اندھیریوں کو. جب بھی سمندر دیکھتی اس کے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تو اسے بحر الظلمات کا نام دے دیا گیا. عقبہ بن نافع میرے دوستو اتنے جوش میں تھے کہ سارا نارتھ افریقہ فتح کر لیا، اور اس کے بعد اس ساحل کے قریب پہنچ کر جب نظر ڈالتے ہیں کہ آگے کوئی بستی نظر نہیں آ رہی ہے، جوش اتنا تھا کہ ادھر ٹہر کر تاریخ کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، عقبہ بن نافع الفہری کی زندگی میں بات لکھی ہوئی ہے کہ عقبہ بن نافع وہاں پر ٹہر کر وہ دعا کیے جو مشہور ہے. دعا میں انہوں نے کہا اے اللہ تیرے حکم سے، اے اللہ تیرے دین کے پرچم کو میں نے یہ سارے علاقے میں لہرا دیا. اور کم مدت میں میرے دوستو 10-15 سال کے اندر انہوں نے پورا نارتھ افریقہ فتح کر دیا، اور وہاں اس ساحل پر ٹہر کر کہتے ہیں اے اللہ میں نے پورے علاقے کو فتح کر دیا. اگر مجھے معلوم ہے کہ اس سمندر کے اس پار ایک مملکت ہے یا پھر حکومت ہے تو اے اللہ میں ضرور اسے بھی فتح کر لیتا. یہ کہہ کے ادھر بہت دیر تک روئے اور واپس آ گئے. اور مسلمانوں کے دل میں اس زمانے سے خواہش تھی کہ اس پار جائیں، اس پار جا کر دیکھیں کہ وہاں پر کون ہے، وہاں پر کون رہ رہا ہے. اور ان کو معلوم تھا کہ ادھر ایک بستی ہوا کرتی ہے. اور یہ واقعہ ہے میرے دوستو 60/3 ہجری کا، 60/3 ہجری کا. اب ہجری اور میلادی میں آپ کنفیوژن ہو تو ہجری کے ساتھ 570/9 سال جوڑ لیں، 570/9 سال پلس کر لے تو آپ کو کرسچین ایرا معلوم ہو جائے گا، عیسوی معلوم ہو جائے گی. بہرحال تو یہ 60/3 ہجری کا واقعہ ہے، تو آپ جوڑیے تو آپ کو 650 ہے نا عیسوی کے آس پاس نظر آئے گا. یہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے دل میں جذبہ تھا کہ اس سمندر پار کر کر جائے. یہ دل میں ان کے جذبہ ہوا کرتا تھا. یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ اب ان کو نہیں معلوم کہ اس کے اس پار بستی ہے، لیکن ان کے دل میں جذبہ ہے. اسی لیے عقبہ بن نافع الفہری ادھر ٹہر کر دعا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسلسل مسلمانوں کے ذہن میں بات ہے کہ اس کے اس پار بھی ایک بستی ہے نا. اسی کا ذکر علامہ اقبال نے شعر میں کہا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ دشت کیا ہے؟ یعنی دشت کہتے ہیں صحرا، یعنی زمین کو، دشت سمندر، اور صحرا یہ کیا ہے؟ یہ سب کو ہم نے رون دیا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے. ہم مسلمان وہ ہیں جنہوں نے بحر ظلمات تک پہنچے، اٹلانٹک اوشن تک پہنچ کر وہاں کے پانی میں گھوڑوں کو سرتب دوڑائے. یہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال. بہرحال یہ 60/3 ہجری کا واقعہ ہے میرے دوستو. اس کے بعد آپ تحقیق کریں گے، آپ مزید تحقیق کریں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوگی. اس میں میرے دوستو ایک کتاب ہے جس کا نام الحث علی التجارہ، الحث علی التجارہ یعنی تجارت کرنے کے فضائل. تجارت کرنے کے فضائل لکھنے والے عالم کا نام ابو بکر الخلال، مشہور سلفی عالم ہے. اہل السنہ والجماعہ علماء السلف میں ان کا شمار ہوتا ہے. فن حدیث کے ماہر ہیں، اور آپ محدثین کو دیکھیں گے الخلال کا نام بار بار ذکر کرتے ہیں. تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، ان میں سے کتاب الحث علی التجارہ. اس کتاب میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، اگرچہ کہ فن حدیث کے اعتبار سے وہ روایت مقطوع مانی جائے گی، لیکن فن تاریخ میں مقبول ہے. آپ فن حدیث میں آپ تحقیق کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ان روایتوں کو آپ بطور تاریخ قبول کر سکتے ہیں جس میں عقیدے کی کھوٹ یا پھر منہج السلف کے خلاف کوئی بات ہو تو رد کر دیں گے. اگر نہیں ہے تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ عقیدہ اور احکام کے لیے حدیثوں کا صحیح ہونا، مقبول ہونا ضروری ہے. اگر روایت تاریخ ہے تو اہل علم، اہل علماء الحدیث اس میں اتنی تحقیق نہیں کرتے جتنے عقیدے اور احکام کی روایتوں میں کرتے ہیں. بہرحال تاریخی واقعہ ہے. یہ روایت ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام ابو عامر الشعبی، امام ابو عامر شعبی جن کی وفات 101 ہجری کے 101 ہجری کے ہے، ان کے طرف سے ایک روایت نقل کرتے ہیں. روایت کچھ اس طریقے سے ہے میرے دوستو. کہتے ہیں قال سمعت الشعبی، شعبی سے سنا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ان للہ عز وجل عبادا من وراء الاندلس كما بيننا وبين الاندلس
ما يرون أن الله تعالى عصاه مخلوق رضراضهم الدر والياقوت حبالهم الذهب والفضة لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملا لهم شجر على أبوابهم لها ثمار هي طعامهم وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم. روایت میں کہا گیا کہ امام شعبی کہتے ہیں، امام شعبی بہت بڑے علامہ ہیں، امام شعبی فن حدیث کے، فن فقہ کے بہت بڑے ماہر ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور بڑے بڑے علماء نے ان کے پاس دینی علم حاصل کیا. اور یہ وہ آدمی ہے میرے دوستوں جو اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ دیکھو مجھے شعر و شاعری سے لگاؤ نہیں، شعر و شاعری سے لگاؤ نہیں، لیکن میرے محفوظ میں، میرے حفظ میں اتنے اشعار ہیں کہ میں ایک مہینہ کہہ سکتا ہوں. کتنے دن؟ ایک دو دن نہیں، ایک مہینے اشعار سنا سکتا ہوں اور ریپیٹیشن نہیں کروں گا، سنائے ہوا چیز دوبارہ نہیں سناؤں، ایک مہینے تک مسلسل سنا سکتا ہوں اور ریپیٹیشن نہیں کر سکتا. اتنے بڑے علامہ امام شعبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے جو بہت دور رہتی ہے، ان کی زمین اور ہماری زمین میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ہمارے اور اندلس کے درمیان ہے. ان کی زمین اور ہمارے زمینوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا وہ کوفہ میں تھے، کوفہ اور اندلس کے درمیان کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ، یہ آپ اٹھا کر دیکھیے، میں بالکل 100% میرے دوستو انہوں نے گویا کہ انچ با انچ ماپ کر کہا ہے. کوفہ سے اندلس جتنا ہے اتنا ہی اندلس سے میرے دوستو امریکہ پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ جتنا ہمارے اور اندلس کے درمیان فاصلہ ہے اتنا اندلس اور اس زمین کے درمیان فاصلہ ہے. اس زمین کی خوبی کیا ہے؟ اس زمین کی خوبی ہے کہ یہاں پر ایک اللہ کی مخلوق رہتی ہے جو ہیرے جواہرات میں کھیلتی ہے، جن کے پاس سونا کوئی موضوع نہیں، پہاڑ ہیں ان کے پاس سونے کے، چاندیوں کے پہاڑ ہیں، ان کی زمین بڑی زرخیز زمین ہے، بڑی عمدہ زمین ہے. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ کاشت نہیں چلاتے، یہ لوگ زمین میں ایگریکلچر نہیں کرتے، یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے، یہ آرام سے رہتے ہیں، معاملی کام کرتے ہیں. ہر آدمی کے گھر کے دہلیز میں جھاڑیاں ہوتی ہیں، درخت ہوتے ہیں، اور اس درخت میں بہت قسم قسم کے پھل لگتے ہیں، ہر قسم کے پھل لگتے ہیں، اور یہ پھل کھاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں. اور یہ پھلوں کے جھاڑیوں کے ٹہنیوں سے پتے نکال کر وہ اپنا لباس بناتے ہیں. یہ روایت ہے میرے دوست، یہ روایت ہے جس میں امام شعبی نے بتایا کوفہ اور اندلس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا اندلس اور امریکہ کے درمیان فاصلہ ہے. نام امریکہ کا ذکر نہیں کیے، ایک زمین کا ذکر کیے ہیں. یہ کب کی روایت ہے؟ یہ 101 ہجری یعنی اس سے پہلے 100 ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت امام شعبی یہ واقعہ سنا رہے ہیں تو یہ ضرور مسلمانوں کے علم میں تھا کہ ایک ایسی زمین ہے جو بہت دور ہوتی ہے، بہت دور ہوتی ہے. اب امام شعبی نے کیسے سنایا؟ امام شعبی اڑتے تھے یا پھر جن تھے؟ امام شعبی ایسے کچھ بھی نہیں تھے میرے دوستو. ضرور انہوں نے ان کے اساتذہ سے سنا ہوگا. ان کے اساتذہ کون ہیں؟ ان کے اساتذہ صحابہ ہیں. ان کے اساتذہ بڑے بڑے اہم تابعین ہیں، بڑے سعید بن مسیب، سعید بن جبیر جیسے بڑے بڑے رؤساء التابعین ہیں، اور ان کے اساتذہ میں صحابہ ہیں. اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ صحابہ یا پھر رؤساء تابعین، سادات تابعین سے انہوں نے یہ بات سنی ہو. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ ایک زمین کا تصور مسلمانوں کے ذہن میں تھا. ایک اب کی بات ہے، 100 ہجری کی بات ہے. اور آگے بات بڑھائیے، اور آپ آگے جائیں گے تو میرے دوستو ایک کتاب ہے جسے لکھنے والے کا نام المسعودی، کتاب کا نام ہے مروج الذہب. کتاب کا نام ہے مروج الذہب. یہ 300 ہجری کے آس پاس لکھی گئی کتاب، 300 ہجری کے آس پاس لکھی گئی. اس میں آپ 570 پر 9 جوڑیے، کتنے سال نکلتے ہیں؟ 870 پر 9 عیسوی، 870 پر 9 عیسوی. اور کولمبس کب گیا تھا؟ 1490 پر 2 عیسوی. یعنی کتنے سال فرق ہے؟ تقریباً 900 سال کا فرق ہے نا. مسعودی اپنی کتاب میں، تاریخی کتاب ہے، ہسٹری کتاب ہے، پوری تاریخ انہوں نے لکھی ہے. اور کتنے جلدوں میں ہے؟ 8 جلدوں میں کتاب. اتنی بڑی کتاب لکھی ہے انہوں نے 300 ہجری میں. اور اس کتاب میں میرے دوستو انہوں نے ایک صاحب کا واقعہ نقل کیا جن کا نام تھا الخشاش بن سعید بن اسود. الخشاش بن سعید بن اسود، ان کے واقعے میں یہ ایک واقعہ ضمناً نقل کرتے ہیں مسعودی. کہتے ہیں کہ خشاش وہ صاحب ہیں، اگرچہ کہ یہ علم کے، دین علم کے اسلحہ سے آراستہ تھے، اہل علم تھے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا سفر کیا. عربوں کے پاس سفر کرنے کی دیوانگی
है ना, आप देखेंगे रहलत शिदाई व सैफ। अरबों के पास तरीका क्या है कि समर हॉलिडे के लिए इधर जाए, यमन जाए, और विंटर आ जाए तो शाम जाए। उनके पास सफर करना उनकी जिंदगी का हिस्सा है, वो बगैर सफर के रह नहीं सकते। और सुभान अल्लाह, यही तबीयत है मेरे दोस्तों, इस्लाम फैलाने में काम आई। ये लोग अपने बस्तियों में बैठ जाते, नहीं निकलते तो इस्लाम नहीं फैलता। तो अल्लाह ताला ने अरबों को चुना है तो बड़ी हिकमत के साथ चुना है ना। ये जमीन में सयाह थे, घूमने वाले थे, घूमना पसंद करते थे, है ना, मापना, जमीन को मापा करते थे, उतनी इनके पास सफर की ख्वाहिश हुआ करती थी। तो मेरे दोस्तों, इसी वजह से आप देखते हैं कि इस्लाम आया तो उसके बाद सब निकल गए, आप जमीन में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, जहां कहीं भी गए तौहीद का बोलबाला कर रहे हैं। बहरहाल मसऊदी अपनी किताब में लिखते हैं, अल खशाश ये वो साहब हैं, अहले इल्म होने के बावजूद इन्हें सफर की बहुत ख्वाहिश थी, समंदरी सफर बहुत क्या करते थे। तो इन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को लिया और लेकर बहरे जुलुमात का सफर किया। किसका? बहरे जुलुमात का सफर किया। और उसके बाद वो उस जमीन में पहुंचे जिसे अल अर्दुल कबीरा कहा जाता है, बड़ी जमीन कहा जाता है। अरबों ने इसे अल अर्दुल कबीरा रख दिया, बहुत बड़ी जमीन है। अब देखते हैं कि अमेरिका, आप कैलिफोर्निया से आप उधर जाइए, क्या है, लॉस एंजलिस, फ्लाइट में 9 घंटे हैं, एक ही कंट्री, इधर से निकलिए आप, एक ही कंट्री, उस तरफ जाइए, 9 घंटे 10 घंटे का सफर है फ्लाइट में। अगर आप यहां से सफर करेंगे तो आप चले जाएंगे कहां? स्पेन चले जाएंगे 10 घंटे में। वो एक बस्ती में सफर कर रहे हैं, तो तसव्वुर बहुत बड़ी जमीन है। तो इसीलिए अरब इसे कहते थे अल अर्दुल कबीरा। कहते हैं अल खशाश वो आदमी है जो अल अर्दुल कबीरा को गए और उधर से वापस आए, वापस आकर इन्होंने ये खबर सुनाई कि वहां भी मुसलमान हैं, वहां पर भी नमाजें पढ़ी जाती हैं और वहां पर बाकायदा तहजीबें चल रही हैं। इतना ही इन्होंने लिखा है। मसऊदी 300 हिजरी के अल खशाश बिन सईद बिन असवद के वाकयात में इन्होंने ये वाकया नकल किया है। 300 हिजरी मेरे दोस्तों, यानी कोलंबस से पहले 900 साल पहले का वाकया। और वो साहब क्या कहते हैं? मैंने उन लोगों को देखा जो मुसलमान हैं। और दलील सुनिए, 600 हिजरी में मेरे दोस्तों एक बहुत बड़े आलिम पैदा हुए जिनका नाम मोहम्मद अल इदरीसी। मोहम्मद अल इदरीसी कौन है? ये नाम अच्छा याद रखिए, मोहम्मद अल इदरीसी। ये अल इदरीसी वो हैं जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में मैप बनाया, दुनिया में मैप बनाने का कॉन्सेप्ट, वरना इससे पहले लोगों को मालूम नहीं था कि वो कहां है। इदरीसी वो आदमी है जिन्होंने मैप बनाया। मैप कैसे बनाया? मैप मेरे दोस्तों कागज में नहीं बनाया है, इन्होंने बाकायदा जैसे जमीन बॉल की शक्ल में है वैसा इन्होंने एक बॉल बनाया पत्थर में, और उसमें इन्होंने ये नक्श किया कि जमीन ऐसे ही है, ये जमीनें हैं, ये बस्तियां हैं, यहां पानी है। मेरे दोस्तों कब की बात बता रहा हूं मैं? 600 हिजरी की बात बता रहा हूं। तो बाकायदा इन्होंने कहां के हैं? ये अंदलुस के हैं, अंदलुस स्पेन के हैं। वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा ग्लोब बनाया पत्थर में, और वहां पर इन्होंने नक्श करके बता दिया कि यहां पर बस्तियां हैं, यहां पर समंदर है। और उसके बाद इन्होंने जो मैप बनाया उसकी खूबी ये थी कि साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे। और ये जो मैप आप देख रहे हैं इसका बरअक्स था। अब ये जो मैप आप देखते हैं उसके बरखिलाफ नजर आएगा। तो सबसे पहले आदमी है जिन्होंने मैप फाइंड आउट किया। इनके मैप में गौर करते हैं, अहले इल्म ने इनके मैप में गौर किया, इसकी तहकीक की। एक बहुत बड़े आलिम है जिनका मोहम्मद अल कत्तानी, ये मोरक्को के रहने वाले हैं। ये जो मालूमात मैं आपको नकल कर रहा हूं अक्सर मालूमात इन्होंने लिखा है। ये कहते हैं कि ये मैप में अगर आप गौर करेंगे, इसकी तहकीक करते हुए जाएंगे, तो इसमें जहां दूसरे बस्तियों का जिक्र है ना, मक्का, मदीना, कूफा, बसरा, बगदाद, क़िरावान, मिस्र, स्पेन, मगरिब अल अरबी, ये जितने भी बस्तियों का जिक्र है उसके साथ साथ इन्होंने मैप में एक जमीन छुड़ाया है और उसके ऊपर नाम रखा है अल अर्दुल कबीरा। उसके ऊपर इन्होंने नाम रखा है अल अर्दुल कबीरा, यानी मैप में खुद मुसलमानों के आ गया था कि एक बस्ती है जिसे बड़ी जमीन कहा जाता है। एक कब के वाकयात है मेरे दोस्तों? 600 हिजरी के वाकयात है। यही अल इदरीसी अपनी किताब में लिखते हैं, किताब का नाम अल ममालिक वल मसालिक। लिखते हैं कि 600 हिजरी में है ना, चंद नौजवान जिनके पास सफर करने की दिलचस्पी थी, सफर करने के दीवाने थे, इन्होंने सफर किया और अल अर्दुल कबीरा को गए। और वहां पर इन्होंने अरबों को देखा जो अरबी में गुफ्तगू कर रहे थे। अरबों को देखा। इससे पहले उन्होंने क्या कहा? मुसलमानों को देखा। अब इस बार ये कह रहे हैं कि वहां पर अरब हैं जो अरबी में गुफ्तगू कर रहे हैं, अरब हैं अरबी में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब तस्वीर कीजिए कब का वाकया है? 600 हिजरी का।
تقریباً 900 سال پہلے کرسٹوفر کولمبس کے امریکہ جانے سے. تو یہ ہے میرے دوستو کون الادریسی کے واقعات. اسی طریقے سے ایک دوسرے عالم ہیں جن کا نام شہاب الدین العمری. انہوں نے اپنی کتاب میں مسالک الابصار فی ممالک الامصار میں لکھا ہے، یہ 800 ہجری کے. انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں مصر میں تھا، میری ملاقات مالی کے ایک بادشاہ سے ہوئی. مالی بستی ہے، آپ دیکھیں گے نارتھ افریقہ میں بہت بڑی بستی ہے. یہ اتنی غریب آج ہے، لیکن ایک زمانے میں یہاں سونے اگلا کرتی تھی زمین. ان کی زمین کھودیں تو سونے ملیں گے، سونے چاندی زمین اگلتی تھی. اور یہ زمین جہاں ہے اس کے نیچے میرے دوستو سینیگال کیا ہے دوسرے کنٹریز ہے، جہاں آج ساری دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز کے بڑے بڑے کمپنیز وہاں پر ہیں جو زمین کھود کر ہیرے جواہرات نکال کے ساری دنیا میں تقسیم کرتے ہیں. وہ زمین میرے دوستو سونوں کے لیے بہت مشہور ہے. آج بھی یہاں پر جو سونا نکلتا ہے دنیا کے کوئی حصے میں نہیں نکلتا. بیچارے معاملی بستی والے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ کیا نکالا جاتا ہے. وہاں کی گورنمنٹ کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا اور گورنمنٹ کو ٹھپ کر کے یہ کمپنیز کوئی اٹلی کی ہے، کوئی امریکہ کی ہے، کوئی اسپین کی ہے، کوئی فرانس کی ہے، ادھر جا کے گھس بیٹھے ہیں اور وہاں کی زمین سے سونا نکالتے ہیں اور ساری دنیا میں تجارت کرتے ہیں. اور مسلمانوں کو وہاں جو بیچارے ہیں ان کو ناخون کا پانی چھڑکتے ہیں. اور بستی غریب ہے، بستی کی وہی حالت ہے، بستی ڈیولپ نہیں ہوئی، لیکن یہ لوگ سونا نکال نکال کے اپنی بستیوں کو لے کے جا رہے ہیں. ظلم دیکھیں آپ، ایسے ہی ظلم کرتے ہیں عیسائی، ایسے ہی ہے میرے دوستو یہ کرسچنز. مسلمانوں پر انہوں نے ایسے ہی ظلم کیا، مسلمانوں کو انہوں نے بے تحاشا لوٹا. میرے دوست تاریخ پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون آتا ہے کہ کیسے مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. بہرحال یہ مالی میرے دوستو بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن آج کیا حالت ہے؟ آج دنیا میں سب سے غریب تر ملک مالی ہے. اب میپ میں اٹھا کر دیکھیں، شاید ہم میں سے کئی لوگوں نے اسے دیکھا بھی سنا بھی نہیں. مالی یہ کیا ہے؟ نیا نام ہے. اس کا کیپٹل ہے تمبکتو. تمبکتو کیپٹل ہے. اور انقریب میں نیوز پیپر میں بھی آئے تھے یہ لوگ جو ہے جن کو ٹارکس کہا جاتا ہے نا، وہاں پر بہت سارے حملے ہوئے، جھگڑے ہوئے، وہاں پر یہ مالی بستی ہے. تو دنیا میں سب سے غریب تر ملک ہے میرے دوستو آج. یہ ایسی کنٹری ہے جس کے پاس ایئرپورٹ تو نہیں ہے بلکہ 3 فلائٹس ہیں. اب یہ فلائٹس اترنے کے لیے ایئرپورٹ نہیں ہے تو سڑکوں میں اتارتے ہیں. اور ایک میرا دوست ہے جو مالی میں رہتا ہے، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم جب بھی فلائٹ میں سے اترتے بچے کھیل رہے ہوتے، ہم کہتے ہٹو 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 مال اتارنا ہے. مال اتار کے فلائٹ میں حالت، پورے ملک میں صرف 3 فلائٹس ہیں اور فلائٹس میں بہت کم لوگ سفر کرتے ہیں. تو تصور کریں کہ بستی کی اقتصادی حالت کیا ہے، مالی حالت کیا ہے. جبکہ زمین کیا تھی ایک زمانے میں؟ یہ مالی میرے دوستو سونا اگلتی تھی. یہاں پر بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی، اور یہاں سے سارے دنیا کو سونا ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. ساری دنیا کے لوگ ادھر آ کے سونا لے کر جاتے تھے. اور بہت بڑی سلطنت تھی جو سمندر تک پہنچی ہوئی تھی. آج کے میپ میں آپ کو مالی سمندر تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن اس زمانے میں سمندر تک پہنچتی ہے، جسے اٹلانٹک اوشن کہا جاتا ہے، بحر ظلمات کہا جاتا ہے. یہ بستی کے بادشاہ سے شہاب الدین العمری ملاقات کرتے ہیں، ان کی کتاب میں پورا واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بادشاہ سے میری ملاقات ہوئی، میں چاہتا تھا کہ وہاں کی تفصیل لوں کیونکہ ہسٹورین تھے لکھنے کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بہت سارے واقعات سنائے. اس میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا. یہ بادشاہ کا نام تھا مانسو موسا. بادشاہ کا نام تھا مانسو موسا. تو یہ مانسو موسا نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک میرے بھائی ہیں جن کا نام ابو بکر بن محمد ہے. یہ وہ آدمی ہے جو اصل میں میرے بستی کے بادشاہ تھے، انہی کے ماتحت حکومت چل رہی تھی، لیکن اتنے سفر کے جنون تھے، اتنے سفر کے جو ہے دیوانے تھے، اتنی جنون ان کے ذہن میں چڑھی ہوئی تھی کہ انہوں نے حکومت میرے پاس دے دی. اور انہوں نے بہت بڑا سفر کیا، بحر ظلمات کا سفر کیا، اور اپنے ساتھ انہوں نے 200 کشتیاں لی، بڑے بڑے شپس، 200 شپس لیے، لوگوں کو بھرا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2000 چھوٹی کشتیاں جو یہ بڑے کشتیوں کے آس پاس جایا کرتی تھی. تصور کریں کہ کتنی بڑی لشکر تھی ہوگی. 200 کشتیاں اور 2000 چھوٹی چھوٹی کشتیاں پر یہ لوگ پورے سوار ہوئے. میرے بھائی ابو بکر بن محمد یہ کشتیوں کے سردار تھے، اگرچہ کے بستی کے بادشاہ تھے. انہوں نے حکومت میرے ہاتھ میں سونپا اور یہ بحر ظلمات کا انہوں نے سفر کیا. اور کھانے کے لیے کیسے گئے؟ سفر کر کے، سمندری سفر سے بہت واقف تھے، تو یہ اپنے ساتھ 2 سال کا کھانا لے گئے. ایسے گوشت انہوں نے تیار کیے اور اسے انہوں نے سکایا، گوشت کو سکا کر اپنے پاس رکھ لیے، اور 2 سال تک کا غذا کا انتظام انہوں نے کیا.
اور اس کے بعد سونوں کے پہاڑ اپنے ساتھ لے کر گئے. اب ہوا کیا؟ مانسو موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ گئے لیکن واپس نہیں آئے. یہ گئے واپس نہیں آئے. کب کی بات ہے یہ؟ جب یہ عمری سے ملاقات کر کے بتا رہے ہیں، ہے نا. اس کے بعد وہ واپس آئے، اس کے بعد باقاعدہ تعلقات قائم ہوئے. اس کے بعد مالی اور میرے دوستوں ساؤتھ امریکہ کو، جیسے آپ رائے پیٹا اور ایسوس جاتے ہیں ایسے نکل گئے، ادھر سے داخل ہوئے، ادھر داخل ہو گئے. ایسے میرے دوستوں باقاعدہ دو ملکوں میں تعلقات تھے، لوگ کثرت سے آتے جاتے تھے، سی روٹ مل گیا تھا. تو بہرحال باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ گئے اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں گئے، سیٹل ہو گئے. کہاں گئے تھے میرے دوستو؟ آپ ایگزیکٹلی آپ چیک کرتے جائیں گے تو آپ کو اروگوے، پوراگوے اور ارجنٹینا، ساؤتھ امریکہ کے اہم ملک ہیں، ہے نا. ارجنٹینا کے آس پاس یہ لوگ جا کے اترے، وہاں پر ایک بہت بڑی حکومت قائم کیے، وہاں پر اسلام انہوں نے پھیلایا. تو یہ دیکھو کب کی بات ہے میرے دوستو؟ یہ 800 ہجری کی بات ہے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ مانسو موسیٰ کا واقعہ، یہ واقعہ میرے دوستو ایک بہت بڑے اسپینی رائٹر ہیں جن کا نام ایوان سرٹیما، انہوں نے اپنی کتاب میں جس کا نام تھا دا افریقن پریزنس ان ایشینٹ امریکہ، دے کیم بیفور کولمبس، کتاب کا نام ہے دے کیم بیفور کولمبس، میں انہوں نے یہ سارا واقعہ مانسو موسیٰ کا نقل کیا، ابو بکر بن محمد الثانی کا واقعہ نقل کیا، وہ کیسے گئے تھے، کیسے سیٹل ہوئے. اب آج سے 50 سال پرانے آدمی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. اور دوسرے مالی کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جو امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں جن کا نام گسو دیوارا، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ پوری تفصیل سنائی کہ باقاعدہ گئے، باقاعدہ مسلمان ادھر سیٹل ہوئے، ان کی حکومتیں تھی. اور اس پر بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بھی نکالی جو آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گی، چیک کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا میرے دوستوں. تو یہ 800 ہجری کے واقعات ہیں. اور میرے دوستوں یہ جو کولمبس ہے جب اس نے گیا تھا وہ تو اس نے ایک میمورائرس لکھا، واپس آیا تو اپنی یاد دہانی، اپنی یادداشت کے لیے انہوں نے کتاب لکھا. اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں جب وہاں پر اترا تو ایسے عورتوں کو دیکھا جن کی لباس غرناطہ کی عورتوں جیسی ہیں. غرناطہ کون ہے؟ یہ اسپین میں رہنے والے، ہے نا. اسپین اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. غرناطہ کی عورتیں جو لباس پہنتی ہیں، یعنی مسلمان عورتیں جو لباس پہنتی ہیں، ویسی لباس پہنتی ہوئی وہاں پر مجھے عورتیں نظر آئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کولمبس اپنے میمورائرس میں کہتا ہے. اور کولمبس یہ بھی کہتا ہے کہ میں جب کیوبا گیا، کیوبا ایک آئی لینڈ ہے نا، کیریبین آئی لینڈز کے آس پاس پڑتا ہے. کیوبا ایک الگ مستقل کنٹری ہے. کہتا ہے کہ میں جب کیوبا گیا وہاں پر میں نے باقاعدہ مسجد دیکھی، امام ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. کولمبس کہہ رہا ہے میرے دوستوں پوری باتیں چھپا دی گئی، اور پوری باتیں جیسے کتابوں کو لیتے، نام ڈیلیٹ کر کے اپنا نام ڈال لیتے، ویسے انہوں نے تاریخ کے ساتھ بھی کیا میرے دوستوں. اور جیسے ہی مسلمانوں کو اندلس سے نکالا تو پوری تاریخ کو انہیں چھپا دیا، پوری تاریخ انہیں چھپا دیا. اب وہاں سے یہ پروپیگنڈا کرے، یہ مشہور کیے، جہاں کہیں بھی یہ تو جاتے ہیں، ہے نا. کولونیلزم کے نام سے ہندوستان انہوں نے پکڑا، ساری دنیا کو انہوں نے اپنے قبضے میں کیا، سلیبس بنا کے دیتے، اور سلیبس میں ساتھ انہوں نے کرپٹڈ معلومات دیے، کرپٹڈ انفارمیشن دیے، جھوٹے انفارمیشن دیے، فیک انفارمیشن دیے، جس میں یہ بتایا گیا کہ کولمبس ہی پہلا آدمی ہے جو گیا، اور ساری دنیا کو انہوں نے یقین کروا لیا. جبکہ حقیقت یہ جانتے ہیں لیکن چھپا رہے ہیں میرے دوستو. یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان، کیونکہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے مرتبہ مار کھائے تھے، اتنے مرتبہ تتر بتر ہو گئے تھے، یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ادنا بھی موقع نہ دیں. یہ آج بھی ان کی کوشش ہے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک اسلامک کنٹری ہے، کوئی 2 MLAs لڑ رہے ہیں، کوئی 2 سیاستدان لڑتے ہیں، بیچ میں امریکہ آئے گا، بیچ میں یورپ کنٹری آئے گی، آ کر دونوں کے مسئلے کو اور بڑھائیں گے، انصاف کے نام سے آئیں گے اور آگ لگائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے دوستو، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی بھی اعتبار سے ادنا حصے میں بھی جم نہ جائیں. ڈر ان کو یہ. تاریخ پڑھتے ہیں لوگ، ہم نہیں پڑھتے، یہ لوگ پڑھتے ہیں. تاریخ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر ایک بار بھی جمعیت مل جائے جم جائیں گے لوگ. یہ اتنے آپس میں ان کی محبت ہوتی ہے، ان کے نبی نے انہیں کیا کیا نہیں سنایا، یہ ہمیشہ ملنے کے لیے تیار رہتے ہیں، انہیں ملنے دینا نہیں چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ادنا معاملات میں بھی دخل اندازی کریں گے تاکہ یہ لڑ لیں، ملنا چاہیں. 4 عرب مملکت مل کے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ دخل اندازی کر رہے ہیں، ہے نا. جہاں کہیں بھی وہ لوگ 2 عرب بات کر لیں تو تیسرا جیسے شیطان ہوتا ہے ویسے یہ ہوں گے تاکہ یہ مل نہ جائیں. کوشش یہی ہوتی ہے. اسی لیے انہوں نے تاریخ کو چھپایا.
ہے نا. اتنے بڑے بڑے واقعات, اتنے بڑے بڑے حقائق کو چھپانے کی آخر ضرورت کیا؟ یہ کہ مسلمان نہ جانے اور وہ جہالت میں رہے. جب تک جہالت میں رہیں گے ہمارا قبضہ ان پر جاری رہے گا. جیسے شیطان جاہل آدمی گمراہ کر سکتا ہے, ویسے یہ بھی شیطان ہے, یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جاہل رہے اور ان پر ہمارا قبضہ رہے اور یہ ہمیں ہیرو مانے. یہ اصول ہے میرے دوستو, یہ سائیکالوجیکل ایشو ہے. آدمی غور کرے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے. یہ سائیکالوجیکل ہم کو ہرانا چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہیرو ہم ہیں, ہے نا. جب آدمی کسی یورپ کے ہیرو کو مان لے گا, اسی طرز پر چلنا چاہے گا, اسی کو سب کچھ مانے گا, تو یہ ہیروز اپنے طرف سے پیش کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کی تباہ کریں. اگر حقیقت پڑھ لیں, جیسے آپ نے بربروزہ کے تعلق سے سنا, سلیمان القانونی کے تعلق سے سنا, بڑے بڑے لوگوں کے تعلق سے آپ نے سنا, اگر ان کے تعلق سے لوگوں کو معلوم ہو جائے, لوگ انہیں ہیرو مانیں گے. اب جب انہیں ہیرو مانیں گے, ان کے پیچھے چلیں گے. اب جب ان کے پیچھے چلیں گے, ان کی اتنی سی بھی نہیں چلے گی, ادنا سی بھی حرکت نہیں کر سکتے, اور یہ چین سے بیٹھ نہیں سکتے. ان کے بستیاں مسلمانوں کے قبضے میں بڑی آسانی سے آ جائے گی اور سارا یورپ مسلمان ہو جائے گا. یہ سب جانتے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ آپ یہ لوگ غافل ہیں, نہیں پڑھتے. نہیں میرے دوستو, باقاعدہ یہ لوگ پڑھتے ہیں, یہ پورے واقعات وہ جانتے ہیں. بہرحال کولمبس کہتا ہے کہ کوبا میں مسجد تھی, میں نے دیکھا وہاں پر مسلمان اور امام تھا جہاں باقاعدہ نماز پڑھی جا رہی تھی. اور اس کے بعد میرے دوستو اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. ایک بہت بڑا جیوش ایک یہودی ہے جس کا نام لیو ویانر, یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے. اس نے کتاب لکھی جس کا نام افریقہ اینڈ دی ڈسکوری آف امریکہ. اس میں یہ پورے واقعات نقل کر کے بتاتا ہے کہ کولمبس کے جانے سے پہلے وہاں پر افریقہ کے لوگ موجود تھے. افریقہ کے کون؟ مسلمان. مالی سے گئے تو افریقہ کے تھے, ان کے جو ہے چمڑیاں کالی تھی, مسلمان تھے لیکن چمڑیاں کالی تھی, افریقہ کے رہنے والے تھے. تو یہ کہتا ہے کہ کولمبس کے جانے سے پہلے وہاں پر افریقنس پائے گئے, افریقنس موجود تھے. اور اس کے بعد یہ مزید اہم بات لکھتا ہے, کہتا ہے کہ کولمبس کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ وہ جا رہا ہے اس زمین میں جہاں اس سے پہلے مسلمان موجود ہیں. کولمبس کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ وہ مسلمانوں کے زمین کی طرف جا رہا ہے, وہاں باقاعدہ مسلمان رہتے ہیں. اور اس کے بعد میرے دوستو 2000 میں ایک اسپین عورت ہے جو ڈیوک آف ٹولیڈو کرنا تھا, اسے کہتے ہیں تلی طلب کہتے ہیں, ٹولیڈو, وہاں کا ایک گورنر تھا, وہاں کے گورنر کو ڈیوک کہتے ہیں. اس کے خاندان سے ایک عورت تھی جس کا نام لیوسا الورازے, اسپینش عورت تھی. اس نے محمد القطانی جن کے تعلق سے میں بتا رہا تھا, انہیں وہ باقاعدہ ایک مرتبہ بلاتی ہے. وہ موراکو سے سفر کر کے اسپین جاتے ہیں اور اس عورت سے ملتے ہیں. تو وہ عورت انہیں لے کر گئی اپنے پیلس میں, اور پیلس میں چھپ چھاپ کے سے بٹھائی, پوشیدہ اخبار دی, اور اس میں انہوں نے بتایا, اس عورت نے بتایا کہ دیکھو مجھے کتابیں ملی ہیں میرے پیلس میں, مجھے کتابیں ملی ہیں میرے پیلس میں, اور پوری کتابیں عربی میں ہیں, پوری کتابیں عربی میں ہیں. اور اس کے بعد اس نے وہ کتابوں کو پیش کیا جس میں مسلمان امریکہ جانے کا ذکر ہے, اور وہ بتاتی ہے کہ دیکھو یہاں پر میپ بھی موجود ہے, دیکھو. یہ کہہ کے وہ سارے کتابیں محمد القطانی کے حوالے کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ چپ چاپ تم اسپین سے نکل جاؤ. 2000 کی بات بتا رہا ہوں میں, چپ چاپ تم اسپین سے نکل جاؤ, اگر تمہاری خبر ہو جائے تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, نہ کتابیں باقی رہیں گی نہ تم باقی رہو گے, یہاں سے چپ چاپ نکل جاؤ. میرے دوستو ایک اسپینش عورت, اور یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ اس کے آبا و اجداد مسلمان تھے, اس کے آبا و اجداد مسلمان تھے, ایمان والے تھے, لیکن وہاں تبدیل کر دیے گئے, سب کے ایمانوں کو بدلا دیا گیا. تو یہ عورت کہتی ہے کتابیں لے کر جاؤ, چلے جاؤ اپنی بستی میں جاؤ, اس پر تحقیق کرو. اور باقاعدہ وہ آ کے تحقیق کیے تو اس میں میرے دوستوں ایسے ایسے معلومات ہیں کہ جو عام کتابوں میں نہیں ملتے. میرے دوستوں جب اسپین میں مسلمانوں کو نکالا گیا, مسلمانوں کو دھکے دے کے نکالا گیا, تو ان لوگوں نے میرے دوستوں سب سے پہلے وہاں کی لائبریریز کو جلایا. کہا جاتا ہے 10 ملین کتابوں کو انہوں نے جلایا. کتنے؟ 10 ملین کتابوں کو انہوں نے جلایا میرے دوست, یعنی لگ بھگ 1 کروڑ کتابیں. اللہ اکبر, کتنا بڑا سرمایہ دیکھیے, 1 کروڑ کتابیں, تو کتنے سارے معلومات انہوں نے جلا دیے. ادنا سا لفظ اگر عربی کا نظر آ جائے جلا دیتے تھے میرے دوستوں. اس طریقے سے چاہتے تھے کہ تاریخ کو ٹوٹل بدلا دیا جائے, اسی لیے کتابیں جلاتے تھے. کتابیں جلانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہو سکتا اپنے پاس رکھتے,
لیکن جلائے اس وجہ سے کہ ختم ہو جائے یہاں سے مسلمان، ان کی تاریخ ختم ہو جائے، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ یہ دین اللہ نے بھیجا ہے، یہ اس کے پیرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں، انہیں اتنے آسانی سے ختم کرنا ممکن نہیں۔ اسپین میں نے انہیں جلایا تو دوسرے مملکت میں علماء تھے، وہاں پر علم کی نشر و اشاعت ہوئی، ان کی کتابوں کو دوسرے علماء نے لا کر پہنچایا، علم تو پھیلا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے، ان کی عداوت دیکھیے میرے دوستو، 1 کروڑ سے زیادہ کتابوں کو انہوں نے جلایا، 1 کروڑ سے زیادہ کتابوں کو، یہ بہت بڑا صدمہ ہے، غور کرنے والوں کو معلوم ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، امریکہ کے تعلق سے عنقریب جو ہے ایک فائنڈ آؤٹ کیا گیا، اس میں امریکہ کے پرانے آرکیالوجسٹ انہوں نے بعض علاقوں سے ایسے جو ہے چیزوں کو دریافت کیے، ایسے چیزیں ملی، اسے اٹھا کر دیکھیں تو اس میں عربی میں لکھا ہوا تھا، ایسے ٹکڑے ملے، پتھر ملے جسے اٹھا کر دیکھا گیا تو اس میں باقاعدہ عربی میں قرآن کی آیتیں لکھی گئی ہیں، کوفی فانٹ میں لکھی گئی ہیں، وہ کوفی فانٹ جس میں صحابہ نے قرآن لکھا تھا، وہ فانٹ میں وہاں پر میرے دوستوں یہ ٹکڑیاں ملی، یہ فریگمنٹس ملے جسے امریکہ نے محفوظ رکھا ہے اپنے پاس۔ اور اس کے بعد میرے دوستوں، ایک صاحب ہیں، یہی محمد القطانی کہتے ہیں کہ ایک صاحب کیوبا کا سفر کیے، وہاں پر جا کے ایک ہوٹل میں چائے پی رہے تھے، تو ہوٹل قدیم تھا، نظر ان کے اوپر پڑی تو ایک ڈیزائن بنایا گیا ہے، اب وہ غور سے پڑھنے لگے تو ان کو معلوم ہوا کہ اس میں لکھا گیا لا غالب الا اللہ، اس میں لکھا گیا ہے لا غالب الا اللہ، عربی لفظ، تعجب میں ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا تو ہوٹل والے نے کہا کہ یہ ہمارا قدیم ڈیزائن ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا ٹریڈیشن ہے، ہم اسی طریقے سے ڈیزائن بناتے ہیں۔ اور وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کے بعض مساجد میں دیکھا کہ رینوویٹ کیا گیا ہے، لیکن رینوویٹ میں لا غالب الا اللہ کے اس کلمے کو انہوں نے اچھی طریقے سے رینوویٹ کیا، کوئی پڑھنا نہیں جانتا، بلکہ وہ ان کا ڈیزائن سمجھ رہے تھے، ایک کلچر کا حصہ سمجھ رہے تھے، یہ تعجب میں پڑ گئے۔ اور بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوئی بات کہ لا غالب الا اللہ یہ ان لوگوں کا سلوگن ہے جنہیں بنو الاحمر کہا جاتا ہے۔ بنو الاحمر یہ بعض قبائل کے لوگ ہیں، عربی ہیں، جنہوں نے اسپین کے بعض حصوں میں حکومت کی، تو ان کا اشعار ان کے جھنڈوں میں، ان کے کشتیوں میں، ان کے ہتھیاروں میں لا غالب الا اللہ لکھتے تھے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ فلان سلطنت کا حصہ ہے، یہ فلان خاندان کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہاں پر کیوبا میں میرے دوستو یہ لا غالب الا اللہ ہر جگہ نظر آتا ہے، تو کون لایا اسے؟ پبلک کو نہیں معلوم، عوام کو نہیں معلوم کہ لا غالب الا اللہ پڑھنا بھی نہیں جانتے، آخر کس نے اسے لایا، کیسے لائے گئے؟ تو میرے دوستو یہ وہ دلائل ہیں جسے ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ مسلمان اس سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا امریکن ہے جس کا نام گیوین مینزیس، اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہو ڈسکورڈ امریکہ۔ اس میں میرے دوستو اس نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو فتح کرنے والے ایک صینی ہیں، ایک چائنا کے رہنے والے چائنیز ہے جن کا نام زنگ ہی ہے۔ آپ زنگ ہی کی تاریخ پڑھتے جائیے تو آپ کو پھر تعجب کرنا پڑے گا۔ یہ زنگ ہی میرے دوستو ان کا چائنیز نام تھا، یہ اصل میں مسلمان تھے، ان کا نام حاجی محمد مسعود تھا، چائنا کے رہنے والے تھے۔ میرے دوستو چائنا میں مسلمان بہت زیادہ ہیں، ہم نہیں جانتے، چائنا میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ امریکہ کے جتنے لوگ ہیں، امریکہ کی جو اسٹرینتھ ہے، جو کیپیسٹی ہے لوگوں کی، پبلک ہے، اتنی پبلک مسلمان چائنا میں رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں 270 ملین لوگ رہتے ہیں، کیپیسٹی کیا ہے؟ 270 ملین پاپولیشن ہے، 270 ملین، اور 280 ملین مسلمان چائنا میں رہتے ہیں۔ 280، اب کی بات بتا رہا ہوں میں پرانی قدیم نہیں بات بتا رہا ہوں، اب کی بات بتا رہا ہوں۔ 280 ملین مسلمان چائنا میں رہتے ہیں، تو بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی چائنا میں، لیکن یہ کمیونسٹوں نے انہیں دبا رکھا ہے، انہیں کھلم کھلا عبادت کرنے کی موقع نہیں ملتا۔ ایسے بیانات آپ بڑی آسانی سے اٹینڈ کر لیتے ہیں، دینی مجالس میں آتے ہیں، بڑی آسانی سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے دوستوں یہ مسلمان اتنے بیچارے، اتنے مایوس ہیں کہ یہ کھلم کھلا دینی کوئی تقریر نہیں سن سکتے۔ مساجد بھی ان کے گینی چنی ہیں، نام مسلمانوں کا ہے، نماز پڑھنا نہیں جانتے، لا الہ الا اللہ کلمے سے دور ہیں۔ وجہ اس کی کہ گورنمنٹ انہیں اتنا سکڑ رہی ہے، اتنا ان پر ظلم کر رہی ہے کہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ بے ایمان ہو جائیں، ایمان چھوڑ کر ملحد بن جائیں، لیکن یہاں کے مسلمان اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال جیسی بھی حالت ہو، بچے کچھ حالت میں اپنا ایمان باقی رکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو ایمان باقی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اسی کمیونسٹ کے جو علاقے ہیں، یہ جو قزاقستان، تاجکستان،
قرغیزستان، یہ ایسے علاقے ہیں. وہاں کے بعض افراد کو میں نے ملاقات کیا، وہ مدینے میں آتے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک بعض افراد کو میں نے ملاقات کیا، تو صاحب نے بڑے عجیب و غریب قصہ سنایا. وہ صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں دینی مجالس ہوتی، لیکن دینی مجالس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. کیوں بھائی، کیا وجہ؟ کہتے ہیں کہ برملا ہم لوگ دینی مجالس میں بیٹھ نہیں سکتے. وجہ یہ کہ حکومت کی پابندی ہے. تو کرتے کیا ہے، رات کے اندھیریوں میں چھپ چھپ کر کسی شہر کے باہر کسی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور پورے تاریکی میں اندھیریوں میں آتے اور سب مل کے بیٹھتے. کون کہہ رہا ہے، کون تقریر کر رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم، اور باتیں سنتے اور چپکے سے رفو چکر ہو جاتے، گم ہو جاتے شہر میں. یہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی آدمی پکڑ لیا جائے تو کسی دوسرے کو پھنسائے نہیں، کوئی پکڑ لیا جائے کسی دوسرے کو پھنسائے نہیں. اس لیے اس ڈھنگ سے میرے دوستو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ہم جو امن میں ہیں، جو چین و سکون میں ہیں میرے دوستو، ہم کو یہ چین و سکون کے لیے اللہ کے بارگاہ میں 1000 مرتبہ سجدہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ چین و سکون آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گی، یہ ایسے ہی رہ جائیں گے؟ نہیں میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں، آثار ظاہر ہو رہے ہیں کہ دشمن کیسے طاقت میں آ رہے ہیں. ہم مسلمانوں سے شرک مجبوری کروا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں نمسکار کرنا ہی ہے، فلاں یوگا آپ کو کرنا ہی ہے، آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اسکول میں جگہ نہیں، تمہیں بے تعلیم کر دیں گے. زبردستی شرک ہم سے کروایا جاتا ہے، زبردستی ایک دوسرے مذہب کی عبادت ہم سے کروائی جاتی ہے. میرے دوستو یہ وہ حالات ہے، غور کرنا چاہیے. ذہن رکھنے والا بیدار ہوتا ہے، اس موقع پر غور و فکر کرتا ہے کہ حالات کی تبدیلیاں شروع ہو رہی ہیں. بیدار ہونا چاہیے، ابھی غفلت میں نہیں پڑنا ہے، ابھی ٹوٹ ٹوٹ کر فرقوں میں نہیں بٹنا ہے. اتحاد پیدا کرنا چاہیے، یہ ایک دوسرے میں ملے، اپنے آپسی اختلافات کو دور رکھیں. میرے دوستو دشمن تازہ ہوتے جا رہا ہے، تر وہ تازہ چوکنا ہے، وہ ہمارے ہر حرکت کو نوٹ کرتا ہے. تو ہم مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کریں. یہ امن ہمیشہ باقی نہیں رہے گا میرے دوستو. تو میں یہ صاحب سے ملاقات کر کے بڑے تعجب میں پڑ گیا، اور ہم جس امن میں ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی میں نے تعریف کی کہ ہم بڑی آسانی سے آتے ہیں، سنتے ہیں، جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے میرے دوستو بہت سارے مملکتوں میں. چائنا میں ایسا نہیں ہے. تو ہماری بات میرے دوستو حاجی محمد مسعود سے نکلی. یہ وہ صاحب ہیں، کیون مینزیس کے تحقیق کے مطابق یہ وہ کہتے ہیں کہ کولمبس سے 70 سال پہلے یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے امریکہ میں اپنے نشانوں کو گاڑا، امریکہ میں اپنے کشتیوں کو لا کر اتارا. امریکہ کی تحقیق کے مطابق، جسے جو ہے بہت بڑی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، ہارورڈ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، معتبر پروفیسر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ چائنا والے ہیں سب سے پہلے آئے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بھی مسلمان تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ وہاں پر مسلمان ہیں، تو مسلمان حکومت کی انہوں نے زیارت کی. اور اس کے بعد میرے دوستو یہ پہلے آدمی ہیں جو آسٹریلیا کا سفر کیے. آسٹریلیا کا سفر کی کہا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا 1750 کے بعد، 1750 کے بعد، 1750 کے بعد فائنڈ آؤٹ کیا گیا، جبکہ یہ اس سے پہلے ہے. باقاعدہ آسٹریلیا گئے، یہ جیمز کک سے پہلے گئے تھے ادھر، اور ادھر جا کے انہوں نے اپنے آثار چھوڑے اور ساری دنیا کا انہوں نے سیر کیا، ساری دنیا کا انہوں نے سیر کیا، حج کیے. مکہ مدینہ ہے، باقاعدہ حج کیے، اور واپس جا کر انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی، اور کتاب میں انہوں نے سب کچھ ذکر کیا، اور اپنے ساتھ یہ جرافی لے کر گئے، اپنے ساتھ جرافی لے کر گئے. صومالیہ میں اترے تو ایک ایسا جانور دیکھے جنہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. چائنا کی زمین میں جرافی نہیں ہے میرے دوست. تو یہ جانور دیکھے تو بڑے تعجب میں پڑ گئے، اور باقاعدہ اسے پکڑے، اپنے کشتی میں چڑھائے، اور چائنا میں سب سے پہلا جرافی گیا ان کے زمانے. اور چائنا والوں کو بتایا کہ دیکھو صومالیہ ایک بستی ہے، وہاں پر ایسے قسم کا بھی جانور رہتا ہے نا میرے دوستو. یہ ہے حاجی محمد مسعود جو امریکہ میں کولمبس سے پہلے چلے گئے. ان کی تحقیق کے مطابق بھی اس سے پہلے میرے دوستو مسلمان وہاں پر پہنچ گئے تھے. اس کے بعد میرے دوستو یہ تمام دلائل آپ نے سنا. اس کے علاوہ ایک میپ ہے. یہ میپ میرے دوستو کتاب البحریہ کے نام سے کتاب لکھی گئی، اس میں ایک میپ کو چھڑایا گیا. یہ میپ ایسا ہے کہ جس میں نارتھ امریکہ کا ذکر ہے، ساؤتھ امریکہ کا ذکر ہے. صرف نارتھ اور ساؤتھ امریکہ نہیں میرے دوستو، اس میں انٹارکٹیکا کا بھی ذکر ہے. انٹارکٹیکا ایک ایسی زمین ہے جسے کہا جاتا ہے کہ 1820 میں سب سے پہلے یہ جو ہے
بعض یورپ کنٹریز والے گئے، سب سے پہلے اسے دریافت کیا 1820 میں، اور یہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے کتاب البحریہ، یہ 1400 کے آس پاس کی کتاب ہے، اور لکھنے والے ایسا میپ پیش کر رہے ہیں کہ میپ میں انٹارکٹیکا کا بعض حصہ آیا ہے، بعض حصے کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ میپ میرے دوستو لکھنے والے ایک صاحب کا نام ہے پیری رئیس. نام کیا ہے؟ پیری رئیس. یہ ایسا میپ ہے جسے سارے یورپ والے حیران پریشان ہو کر پڑھتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ انٹارکٹیکا کو ہم نے اب دریافت کیا، کیسے ممکن ہے پیری رئیس نے اسے دریافت کر لیا؟ میرے دوستو یہ پیری رئیس کون ہے؟ یہ کمال رئیس کے بھتیجے تھے. یہ کمال رئیس کون ہے؟ جن کے تعلق سے آپ نے سنا بربروسا، جن کے تعلق سے آپ نے سنا خیر الدین عروج بربروسا جو تھے، یہ کمال رئیس کے شاگردوں میں سے تھے. کمال رئیس بایزید کے زمانے کے تھے، اور انہوں نے بہت ساری لڑائیاں لڑی، اور انہوں نے اندلس کے مسلمانوں کو بچایا. اور کمال رئیس وہ آدمی ہے میرے دوستو جنہیں بایزید نے بلکہ سلیم اول نے بھیجا تھا ہندوستان. ہندوستان آئے اور ہندوستان میں جو پورچیگیز حملہ کر رہے تھے انہوں نے بچایا. بہت بڑی تاریخ ہے. تو یہ پیری رئیس نے جو میپ بنایا یہ یورپ کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے. آج بھی تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کا ذکر کیسے ممکن ہے؟ بہت پریشان ہوئے تو آخر کار ایک فرقے والے ہیں امریکہ کے اندر جنہیں سائنٹولوجی کہا جاتا ہے. ایک فرقہ ہے. یہ سائنٹولوجی فرقہ ہے. اس کے پیچھے کون ہے میرے دوستو؟ ہالی ووڈ کے پورے ایکٹرز اسی سے تعلق رکھتے ہیں. ہالی ووڈ کے ایکٹرز پورے اسی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان میں ایک مخلوق رہتی ہے جو انسانوں کو مدد کرتی ہے. آسمان میں، فضا میں ایک مخلوق رہتی ہے، وہ اوپر سے نیچے اتر آتی ہے اور آ کر زمین میں سیری کرتی ہے، کبھی نقصان پہنچاتی ہے، کبھی مدد کرتی ہے. اسی لیے آپ سنیں گے کہ اچانک آسمان سے ایلینز آئے، لوگوں کے اٹھا کے لے کے چلے گئے. اور اسی کانسیپٹ کو بڑھانے کے لیے، اسے اور یقینی طور پر تبدیل کرنے کے لیے فلمز بنائے جاتے ہیں. اور فلمز میں بتایا جاتا ہے کہ آسمان سے ایلینز آتے ہیں اور لوگوں کو اچک لے جاتے ہیں. اچانک ایک آدمی آیا جو 2000 سال پرانا آدمی تھا، 3000 سال پرانا آدمی تھا، یہ آسمان سے آ ٹپک پڑا. میرے دوستوں فلموں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو یہ لوگ نکالتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاگل ہیں، ہے نا؟ پاگل ہیں کیا؟ یہ عجیب و غریب فلمز نکالتے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، تعجب سے دیکھتے ہیں، اور تعجب سے دیکھنے والا تعجب سے دیکھتے ہی رہتا ہے، اور دل میں یہ بات اتار دیتے ہیں کہ فضا میں ایک مخلوق ہے، اور سائنٹولوجی کا عقیدہ خود بخود داخل کر دیتے ہیں. ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں. میرے دوست یہ ہالی ووڈ ہے، اس میں ایک فلمز کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں میرے دوستو؟ 500 کروڑ 1000 کروڑ فلمز خرچ کر کے نکالتے ہیں. آپ یہ سمجھتے یہ لوگ بیوقوف ہیں؟ یہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. یہ لوگ میرے دوستو آپ کو بغیر علم دیے آپ کو اپنا عقیدہ سمجھا دیتے ہیں. آپ کو خود نہیں معلوم ہوتا، آپ ان کے عقیدے کے قائل ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے کانسپٹس، اس کے پیچھے آرگنائزیشنز، اس کے پیچھے تحریکیں، اس کے پیچھے جماعتیں کام کر رہی ہیں میرے دوستوں، تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب ہو جائیں. آپ کو نہیں معلوم یہودیوں کے پروٹوکالز ہیں. یہودیوں کے پروٹوکال سے 24 ان کا نمبر ہے. یہ پروٹوکالز آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ دنیا کو ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے تو یہ پروٹوکال ہی ہو رہا ہے. سب کچھ پروٹوکالز میں انہوں نے جو لکھا ہے اسی کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں. وہ تھیوری تھا، پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. پروٹوکال میں انہوں نے صرف یہ کہا ہے، یہ بنیادی چیز ہے کہ یہودیوں کو چھوڑ دیا جائے اور باقی کے پورے دنیا کے لوگوں کو جیسے چاہے خراب کریں، جیسے چاہے خراب کریں. اور خراب میں کیا ہے؟ عقیدے کی بگاڑ ہے. مختلف فرقوں کو نکالتے ہیں اور یہ فرقوں کی ترویج میڈیا کے ذریعے سے کرتے ہیں، سیریلز کے ذریعے سے کرتے ہیں، کارٹون کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ فلموں کے ذریعے سے کرتے ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہومو سیکس ہے نا، یہ ایک دوسرا مرد شادی کر سکتا ہے، عورت شادی کر سکتا ہے، اسے یہ لوگ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ایک ملک اعلان کرتا ہے کہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، ہے نا. یورپ کنٹری پورے مل کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ جائز ہے. اب فی الحال امریکہ نے کہا ہے نا. اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں اور مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کو مانیں. کیوں؟ بیوقوف ہے وہ لوگ؟ نہیں، یہ پروٹوکال پہ عمل ہو رہا ہے. پروٹوکال یہ کہتا ہے کہ یہودی فقط اچھے رہیں، سارے دنیا کے لوگ جائیں بھاڑ میں، سارے دنیا کے لوگ جانور بن کر پھریں. اور جانور کیسے بنایا جائے؟ ایسے ہی نہیں. اس کے لیے پروگرامز ہیں، اس کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، عقیدہ ایجاد کرتے ہیں.
اور بے حیائی جو آپ دیکھتے ہیں، ہے نا، ادنا سے ادنا چیز میں بھی عورت کی فوٹو، ننگی فوٹو، کیوں؟ ایک کانسیپٹ کام کر رہا ہے میرے دوستو، اس کے پیچھے سارا میڈیا لگا ہوا ہے، اس کے لیے یونیورسٹیز ہیں، اس کے لیے انسٹیٹیوٹس ہیں، اور سب مل کے یہ گندے کانسیپٹ پھیلا رہے ہیں، اور یہ گندے کانسیپٹ پروٹوکول میں موجود ہیں۔ یہی ہو رہا ہے، ہم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ 100 کروڑ 300 کروڑ 500 کروڑ میں فلمیں کیوں نکالی جاتی ہیں؟ تاکہ لوگوں کے عقیدہ برباد ہو جائے۔ اب کیا ہے، فلموں کو پیسوں سے خریدا جاتا ہے، پیسوں سے عقیدہ بگاڑا جاتا ہے، پیسوں سے آدمی ذلیل بنتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، تو یہ سائنٹولوجی والوں نے کہا کہ پیری رئیس کو یہ ممکن نہیں تھا کہ بناتے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ میپ وہ بناتے، نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ انٹارکٹیکا ایک مدت تک آئس کے تلے تھا، اب اس میپ میں باقاعدہ اس زمین کی طرف نشاندہی ہے، بالکل وہ ساحل بنائے گئے ہیں جو بعد میں دریافت کیے گئے، 1850 کے بعد دریافت کیے گئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں، کہتے ہیں یہ سائنٹولوجی والوں نے یہ پیر رئیس کی میپ کو پڑھا، ہم لوگوں نے نہیں پڑھا۔ یہ کس وجہ سے پڑھے؟ تاکہ اپنا عقیدہ ثابت کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں پیری رئیس کو باقاعدہ یہ آسمان کے مخلوقات نے مدد کی تو انہوں نے میپ بنایا، مدد کی تو انہوں نے میپ بنایا۔ دیکھیے، پیری رئیس کی میپ کو کس لیے پڑھے؟ اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ پیری رئیس نے کتاب لکھا جس کا نام کتاب البحریہ تھا، اور اس کتاب میں انہوں نے جتنے بھی سفر کیے پورے سفر کا ذکر کیا، اور کتاب کے آخری میں انہوں نے میپ پیش کیا۔ اب یہ میپ میں میرے دوستو آپ دیکھیں گے، آپ جا کے نیٹ میں ماریے پیری رئیس میپ، آپ دکھایا جائے گا میپ، ہے نا، یہ میپ آپ دیکھیے، آپ کو نارتھ افریقہ، نارتھ امریکہ، کینیڈا سے لے کے نیچے انٹارکٹیکا تک۔ انٹارکٹیکا میرے دوستو آپ دنیا کے کوئی حصے میں ساؤتھ میں نکل جائیے، سمندر ہے نا، آپ سیدھے چلے جائیے انٹارکٹیکا آ جائے گا، سیدھے جاتے رہیے، ممکن ہے کہ آپ نہیں پہنچے لیکن پہنچ جائے تو انٹارکٹیکا ہوگا، زمین کے نیچے انٹارکٹیکا، جہاں کہیں سے آدمی نکل جائے انٹارکٹیکا ہے۔ اور سب سے قریب راستہ انٹارکٹیکا کے لیے ارجنٹینا سے ہے، ارجنٹینا آپ نکلے نیچے جائیے انٹارکٹیکا قریب میں پہنچ جاتا ہے۔ تو وہاں پر باقاعدہ بعد میں دریافت کیا گیا، لیکن پیری رئیس نے 1500 میں اس کا ذکر کیا ہے، باقاعدہ ایسا میپ بنایا کہ ہوش و حواس ختم ہو گئے ان لوگوں کے۔ ہم پیری رئیس نہیں جانتے، افسوس۔ پیری رئیس میرے دوستو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، اور یہ وہ آدمی ہے، یہ میپ بنا دینے کے بعد خلیفہ سلیمان القانونی نے کہا کہ نہیں نہیں، تمہارے جہاد کو تم کنٹینیو کرو۔ یہ آگے گئے، یمن میں انہوں نے مضبوط ہاربر بنایا، اور ہاربر بنا کے یہ ریڈ سی کے اندر یہ پورچیگیز داخل نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے مضبوط ستونیں بنائی۔ کیوں ریڈ سی میں داخل نہ ہو؟ کس وجہ سے؟ ریڈ سی میں میرے دوستو مکہ پڑتا ہے، ریڈ سی میں میرے دوستو مدینہ پڑتا ہے، اور یہ جو پورچیگیز قبر کھود کے جس میں مبارک چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے یمن سے روک دیا جائے۔ تو یمن میں بڑا بندرگاہ بنا، یہی پیری رئیس ہیں۔ یہ پیری رئیس ہندوستان بھی آئے میرے دوستو، یہ انڈونیشیا بھی گئے، اور جب یہ وفات پا رہے تھے ان کی عمر 90 سال کی تھی، 90 سال میں وفات پائے۔ ان کے اتنے سارے کارنامے، لیکن افسوس ہم نہیں جانتے، افسوس ہم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے میرے دوستو کیسے لکھا؟ آخر میپ سلیوشن کیا ہے اسے؟ تو سلیوشن یہ ہے، اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے۔ پیری رئیس اپنے بستی گئے تھے، ارجنٹینا ہو یا پھر اروگوے ہو یا پھر پروگوے ہو یا پھر چلی ہو، جو بھی ہو، یہ مسلمانی علاقے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہاں مسلمان آباد ہیں، تو ساری دنیا کا سیر کیے تو اس علاقے میں بھی آئے، اور یہاں پر جو مسلمان تھے جنہوں نے باقاعدہ مدد کی، اور باقاعدہ ان کے ذریعے سے انہوں نے معلومات حاصل کیے، اور باقاعدہ انہوں نے یہ میپ بنایا ان کی مدد کے بعد، ہے نا۔ یہ کوئی آسمان کی مخلوقات انہیں مدد نہیں کی، ہے نا۔ اور ہمارے علماء اتنے صادق اور سچے ہوتے ہیں کہ ادنا سا ادنا معلومات، ادنا سا ادنا انفارمیشن نقل کرتے ہیں تو سورس بیان کرتے ہیں، سورس بیان کرتے ہیں کہ بھائی میں کہاں سے لیا، میں نے اسے کہاں دیکھا۔ یہ سورس بیان کرنا یہ ریسرچ کا میرے دوستو اہم حصہ ہے، اور یہ کرنے والے ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے دوستو یہ تھے پیری رئیس جنہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ ہم تو بھلا دیتے ہیں، لیکن آج کے جو اردوغان ہیں، رجب طیب اردوغان، ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے بہت بڑی بڑی کشتیاں بنائی، آرمی کشتیاں بنائی۔ ایک کشتی کا نام انہوں نے رکھا ٹی سی جی پیری رئیس، ایک کشتی کا نام انہوں نے رکھا ٹی سی جی کمال رئیس، ایک کشتی کا نام رکھا ٹی سی جی عروس رئیس۔ ایسے میرے دوستو جن کی بھی آپ نے تاریخ سنی، یہ نام سے انہوں نے کشتیاں بنا کر چھوڑی ہے تاکہ لوگ پڑھے۔ تو میں خود بھی جب پڑھا ٹی سی جی پیری رئیس کیا ہے، تو ہمارے لیے تحقیق کا ایک موقع ملتا ہے، کیوں بھائی ان کا نام رکھا گیا، آخر کون ہے؟
تو تحقیق میں جاتے ہیں، کھودتے ہوئے جاتے ہیں، تو میرے دوستو ان گنت معلومات معلوم ہوتے ہیں، اور ایسے معلومات کے آدمی کو حیران کر دیتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ تھے میرے دوستو پیر رئیس، اور اس کے بعد یہ وفات پا گئے. وفات پانے سے پہلے جہاد کے میدان میں کتابیں، دعوت کا کام، اصلاحی کام جو ہے، اندلس کے مسلمانوں کو انہوں نے بچایا. کتنے کتنے نیکیاں ہیں. دیکھیے یہ اصل ہیروئن ہے، یہی اصل ہیروئن. ان کا نام یاد رکھیے، ان کا نام ہے پیر رئیس. پیری رئیس، اصل نام ان کا محمد محی الدین پیری ہے، لیکن رئیس یہ میرے دوستو ٹائٹل ہے عثمانی بادشاہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نیوی فورس کے بڑے ہوتے ہیں. نیوی فورس کے بڑوں کو ٹائٹل دیا جاتا ہے رئیس، تو اس لیے ان کا نام پیری رئیس پڑا، اور تاریخ میں میرے دوستو اسی نام سے یہ مشہور ہیں. تو یہ یہاں پر میرے دوستو آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان کی تاریخ ساری دنیا کی تاریخ ہے. مسلمان کی تاریخ. اس کے بعد آپ کے دل میں کیا نہ ہو، ادنا برابر بھی شک نہ ہو، آپ میپ میں رینڈملی کسی آئلینڈ کو سلیکٹ کریں اور کہیے کہ ہم مسلمان آئے ہیں. اس کے بعد یہ تحقیق کے بعد آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ میپ رکھ لیجئے، آپ رینڈملی ٹچ کیجئے کہ کسی جگہ، رینڈملی کوئی نام اٹھائیے، کہیے کہ یہاں پر مسلمان آئے. انٹارکٹیکا چلے گئے، انٹارکٹیکا کا میپ پیش کر دیے تو نہیں گئے ہوں گے میرے دوست؟ ضرور گئے ہیں، ضرور گئے ہیں. یہ میرے دوستو زمین کی کھوج انہیں قرآن سکھاتی ہے. اللہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں گھومو، گھومتے تھے، اور عرب طبیعتاً زمین میں گھومنے والے تھے، تو انہوں نے بہترین عمدہ مثالیں بتائی، ساری دنیا کو بتایا کہ یہ اسلامی تاریخ ہی وہ تاریخ ہے جو یہ کہتی ہے کہ دنیا کی تاریخ ہے، اور اس میں یہ چوروں، دھوکے بازوں، مکاروں، فریبوں کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ادنا خوبی بھی مسلمانوں کی طرف نسبت نہ کریں. اب کون سے مسلمانوں کے نام ذکر کرتے ہیں جو بدترین عقیدے والے ہوتے، اسماعیلی شیعہ ایسے ہوتے ہیں تو ان کا نام ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ پڑھے تو معلوم ہو جائے کہ باطینیہ فرقے والے ہیں. ورنہ حقیقی علماء، اہل السنہ والجماعہ کے علماء، صحیح منہج میں رہنے والے علماء کا ذکر نہیں کرتے میرے دوست. بہرحال یہ واقعات تھے جسے ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت کشادہ ذہن دیا تھا، اور مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی خدمت کی. مسلمان وہ ہیں جو مسلمانوں کی خدمت کرنے سے پہلے انسانیت کی خدمت کی، دنیا کو ترقی دی ہے نا. بس سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں علم مزید حاصل کرنے کی اور چوکنا ہونے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.